بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل ہم نے آخر میں ام ایمن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی۔ اب اگلا سوال ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی، کتنی تھی؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال تھی، ٹھیک ہے۔ جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ دادا کا انتقال ہو رہا تو عمر کتنی تھی؟ 8 سال تھی۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ حضرت عبد المطلب نے وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا؟ یعنی وفات سے پہلے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اپنے پوتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ عبد المطلب کے لیے نا خانہ کعبہ کے آس پاس ایک جو ہے نا وہ کیا نام ہے، خاص جگہ بنائی جاتی تھی بیٹھنے کے لیے۔ اس جگہ پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، ممانعت تھی۔ ویسے عبد المطلب بہت وجیح تھے، باروب تھے عبد المطلب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی۔ بعض اوقات ان کے چچا وغیرہ روکتے تھے کہ ادھر نہ بیٹھو، ادھر نہ جاؤ۔ عبد المطلب کہتے تھے نہیں میرے اس بیٹے کے چھوڑ، اس کو روکو مت۔ بہت پیار کرتے تھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وفات سے پہلے کس کے حوالے کیا تھا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس کا جواب دیا ابو طالب کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ یعنی وفات سے پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا کہ جو میرا پوتا ہے، یتیم پوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، آپ کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے حوالے کیا عبد المطلب نے، اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ اور ابو طالب جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ اچھا جی، تو اگلا سوال ہے کہ ابو طالب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شام لے کر گئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے 12 سال۔ یعنی یہ پہلا سفر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر جا رہے ہیں، ابو طالب لے کر جا رہے ہیں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ملک شام۔ 12 سال ان کی عمر ہے، ٹھیک ہے، باہر جا رہے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے کہ ملک شام کے سفر کے دوران کس مقام پر راہب سے ملاقات ہوئی؟ راہب، ٹھیک ہے، جو عیسائیوں کا اس وقت جو ہے نا پیشوا ہوتا تھا، جو عیسائیوں کا بڑا عالم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، الگ تلگ زندگی گزارتے ہوتے تھے راہب اس زمانے میں، تو اس کو راہب کہتے تھے، جو دنیا سے الگ کٹ کر بس زندگی گزارتے ہوتے تھے، نہ نکاح کرنا ہے، نہ کاروبار، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، بس عبادت خانے میں رہتے ہوتے تھے۔ تو کس مقام پر ملاقات ہوئی؟ بصرہ کے قریب، بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ اب اگلا سوال ہے کہ اس راہب کا نام کیا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے آثار دیکھے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا نام بحیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ جب یہاں پہ پہنچے تو بڑا زبردست واقعہ ہے یہ، میں نے جو سیرت کا میرا تفسیر سلسلہ ہے اس میں یہ تفصیل سے واقعہ نقل کیا ہے کہ یہاں پر بحیرہ راہب کا ایک عبادت خانہ تھا۔ قریش کے قافلے یہاں سے گزرتے تھے، ہر سال گزرتے رہتے تھے یہاں پہ، اس کے عبادت خانے کے قریب قریش کے لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے، تھوڑی دیر کے پھر جاتے تھے۔ کبھی بحیرہ راہب نے قریش کے کسی قافلے کو لفٹ نہیں کرائی، کبھی پوچھا نہیں، بس جا رہے ہیں یار اپنا کام کریں۔ بحیرہ راہب کوئی معمولی بندہ تو نہیں تھا، اللہ والا تو بہت بڑا بندہ تھا۔ تو اس دفعہ جو ہے نا عجیب حالت تھی، وہ بحیرہ راہب اپنے عبادت خانے کی کھڑکی وغیرہ سے دیکھ رہا تھا، ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک بچہ ہے، عجیب سا بچہ ہے جی، درخت اس کے لیے جھک رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، صاحب بادل کا اوپر سے چاہ رہا ہے اس بچے کے۔ اچھا، باقی جو ہے نا سارے قافلہ بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی، سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھ گئے، جگہ نہیں ملی، چھوٹا بچہ ہے وہ،
کچھ نے جگہ نہیں دی. تو بحیر راہب دیکھ رہا ہے کہ بادل سایہ کر رہا ہے, عجیب لڑکا ہے. اچھا جی, تو اس بحیر راہب نے کہا کہ یہ اس میں کوئی وجہ تو ہے, کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے, اب اس کو میں نے قریب سے دیکھنا ہے, قریب سے دیکھنا. بحیر راہب نے کیا چال چلی کہ کیسے اس کو دیکھوں میں, اس بچے کو. تو بحیر راہب نے کیا کیا کہ دعوت کی, سب سارے قافلے کی دعوت کر دی کہ کل. بحیر راہب ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے میرے پاس آنا, دعوت ہے کھانے کی. تو سارے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا کہ جانوروں کے پاس رہو, جانوروں کا خیال رکھنا, باقی سب چلے گئے. اب بحیر راہب نے جس کے لیے دعوت کی تھی وہ تو گیا نہیں بچہ. تو بحیر راہب پوچھ رہا ہے کہ سارے آ گئے؟ انہوں نے کہا سارے آ گئے. ادھر ادھر دیکھے وہ بچہ نظر نہ آیا. پھر پوچھا سب آ گئے؟ ہاں سب آ گئے, سب آ گئے, کوئی نہیں تھا. پھر پوچھا وہاں بس وہی بچہ ہے, باقی تو سب آ گئے, وہ بچہ چھوڑ دیا ہم نے جانوروں کے پاس. تو بحیر راہب نے کہا کہ اس بچے کو بھی لے آؤ, کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا, سارے آ جائیں. اس بچے کے لیے بحیر راہب نے دعوت کی تھی, وہ تو آئے نہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی لے آئے. اب آگے بحیر راہب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گفتگو ہوتی ہے, کیا سوالات جوابات ہوتے ہیں, پھر عبد المطلب سے بحیر راہب کیا کہتے ہیں, تو یہ تفسیر میں نے ذکر کی ہے, اپنے جو سیرت کا تفسیر سلسلہ ہے اس میں. اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام چلے گئے تو کس راہب سے ملاقات ہوئی تھی؟ پہلا سفر تھا 12 سال کی عمر میں, شام چلے گئے. اب دوسرا سفر ہو رہا ہے 25 سال کی عمر میں, ابھی پھر شام جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر جا رہے ہیں بزنس کے لیے, تجارت کے لیے, ٹھیک ہے. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان ہوگا اور آپ سے اس سے محنت کریں گے, پرافٹ منافع ملے گا. ابھی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح نہیں ہوا, ایک عام عورت ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ, بہت امیر عورت تھی. ان کا سامان لے کر جا رہے, سامان بیچنے, وہاں پر منافع ہوگا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصد طے ہے, مداربت ہے. خدیجہ کا سامان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے, مداربت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر نکاح ہوگا. تو یہ عمر تھی جو ہے نا 25 سال کی عمر میں. تو اس دفعہ گئے تو کس راہب سے ملاقات ہوئی؟ اس دفعہ بھی ایک راہب سے ملاقات, اس کا نام ہے نسطور. پہلی دفعہ جب گئے تھے عمر کتنی تھی؟ 12 سال. کس راہب سے ملاقات ہوئی تھی؟ بحیرہ. اب دوسری دفعہ جا رہے ہیں, کتنی عمر ہے؟ 25 سال. ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے, اس عمر میں, اس سال میں کیا ہوا, اس سال میں کیا ہوا, اس سال میں کیا ہوا, اس کو تو یاد رکھنا ہے. اب کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ نسطور راہب سے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو آگے جو ہے نا پھر کیا ہے, تو اس حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو عرض کریں گے. وما علینا الا البلاغ.